آج ایک نظریہ یہ بھی قائم ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھا کر کریں کیا، بلکہ بہت سے مدرسے کے بچے ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے بچوں کو ورغلاتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، دوسرے بچوں کو کی پڑھائی میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو طرح طرح سے ورغلاتے ہیں کہ تم کیا کرو گے، یہ 5,000 روپے نوکری کی 5,000 روپے کی نوکری ہوگی، کتنا پیسہ کماؤ گے۔ معزز سامعین، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حضرات محترم، یہ نظریہ ہی سرے سے غلط ہے۔ رزق کے ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، ارے وہ تو کتوں کو بھی روٹی دے دیتا ہے، یہ تو انسان ہے جس آدمی کو ABC روٹی دے سکتی ہے تو کیا اس کو الف لام میم روٹی نہیں دے سکتی؟ یقیناً دے گی۔ انسان کا توکل کامل ہونا چاہیے۔ اس بات کو یاد رکھیے، جب تک آپ اور ہم اپنی روزی مکمل نہیں کر لیں گے تب تک ہم اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث میں نے پڑھی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی روزی موت سے زیادہ اور جلد اس انسان کو تلاش کرتی ہے، ایسے تلاش کرتی ہے جیسے موت تلاشتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان کی موت عمر میں زندگی میں ایک بار آئے گی، لیکن روزی اس کے دروازے پر دن میں 2 ٹائم آئے گی۔ اب اسی لیے تو شارحین نے لکھا کہ میرے آقا نے جو فرمایا کہ انسان کی روزی انسان کو ایسے تلاشتی ہے جیسے اس کی موت اسے تلاشتی ہے، شارحین نے اس کے زیر میں لکھا بلکہ موت کی تلاش سے کہیں زیادہ قوی روزی کی تلاش ہے، اس لیے کہ موت زندگی میں ایک بار آتی ہے، لیکن انسان کو روزی دن میں 2 ٹائم ملتی ہے۔ ارے جو خدا ایک بچے کو 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں اس کی روزی کا انتظام کرے، کیا وہ خدا اس بچے کے دنیا میں آنے کے بعد اس کی روزی کا انتظام نہیں کرے گا؟ تو یہ فکر ہی غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ میں تو آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو اسکول کے پڑھے اور میٹرک MA BA نہ جانے کیا کیا بنتے ہیں، لیکن ٹپوری بن کر گھومتے ہیں، ان کو 10,000 کی نوکری نہیں ملتی۔ ارے اگر قسمت میں آپ کی قسمت میں 85,000 روپے مہینے کمانا لکھا ہے، اگرچہ آپ مدرسے میں پڑھیں، حافظ قرآن بنیں، آپ کو اتنے ہی روپے ملیں گے۔ کیا ہمارے علماء 80,000 ہزار 1 لاکھ روپے تنخواہ نہیں پاتے؟ کیا وہ مہینے میں کروڑوں روپے لاکھوں روپے نہیں کماتے؟ کیا اسکول کے جو پڑھے ہیں وہ ٹپوری بن کر 5,000 کی نوکری کے لیے در بدر ٹھوکریں نہیں کھاتے؟ اس لیے یہ نظریہ ہی سرے سے غلط ہے کہ اس مدرسے کی تعلیم سے 5,000 کی تنخواہ سے کیا ہوگا۔ معزز سامعین، بس میری گفتگو ختم ہونے والی ہے۔ حضرات محترم، 2-3 منٹ کا وقت ہے، میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ میں یہاں پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے علماء کرام کے فضائل قرآن حدیث میں بے شمار ہیں، اور ان کے فضائل کو اگر ہم بیان کریں وقت کم پڑ جائے گا معزز سامعین، لیکن آپ جب بھی اپنے بچے کو عالم دین بنائیں یا جو بھی بچہ عالم دین بنے تو جتنا علم حاصل کرے اس سے کہیں زیادہ اس علم پر عمل ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کے علم نے اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ معزز سامعین، بلکہ میں نے ایک حدیث شریف میں پڑھا، ایک عالم کو جہنم میں لا کر ڈال دیا جائے گا، اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، آنتیں باہر نکل آئیں گی، اپنے آنتوں کے ساتھ ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سکے کے دونوں پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جس طرح سے ایک عالم کی فضیلت بے شمار ہے، بے شمار ہے، ایسے ہی علماء سو ان کی مذمت میں بھی احادیث بے شمار ہے۔ دونوں پہلو کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اس لیے جب ہمیں اپنے بچوں کو عالم بنائیں اس کو تاکید کریں، اگر ہم پڑھائیں اپنے شاگردوں کو اس بات کی تاکید کریں، بیٹا علم اگر ٹھنڈی
उस पर अमल 1 रुपया भर होना चाहिए। बगैर अमल के इल्म बेकार है, उस दरख्त की तरह है कि जिसको इंसान ने लगाया और उसका फल खुद नहीं खाया। वो बड़ा बदनसीब है कि जिसने खुद पेड़ लगाया और उसका फल नहीं खाया। एक हदीस शरीफ में मैंने पढ़ा, एक शख्स जहन्नम में जाएगा, कुछ लोग आएंगे उसके पास और वो कहेंगे, जनाब मौलाना साहब आप तो तकरीरें करते थे, आपकी तकरीरों को सुनकर हम तो जन्नत में पहुंच गए, आप यहाँ क्यों पहुंच गए? हालांकि आप तो वाज़ो नसीहत हमें किया करते थे। वो मौलाना साहब कहेंगे, जनाब मैं कहता था, करता न था। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसलिए अल्लाह हमें इल्म जितना दे उससे ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इल्म अमल के बगैर फजूल है और अमल इल्म के बगैर फजूल है। दर हकीकत इल्म और अमल दोनों लाजिम व मलजूम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।